بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ، بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ، بنی تو محمد کی دائی حلیمہ۔ میرے بھائی گجر خان سے جناب حاجی ظفر صاحب اور نثار وارسی صاحب میرے پیر بھائی تشریف لائے اپنے قیادت میں، اپنے دوستوں کے ہمراہ، اللہ ان کا آنا قبول فرمائے۔ ایک بار ذرا محبت سے سبحان اللہ بول دیں، مل کے بولیں۔ بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ، بنی تو محمد کی دائی حلیمہ، بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ، بنی تو محمد کی دائی حلیمہ۔ میرے استاذی مکرم قبلہ عالم شیخ الحدیث پیر سید حسین الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ ایک بڑا شعر پسند فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جب سلام پڑھا کریں نا تو یہ بھی پڑھا کریں، جس کو پا کر حلیمہ غنی ہو گئی، جس کو پا کر حلیمہ غنی ہو گئی۔ آمنہ تیری دولت بیلا مصطفیٰ جان، شمع بز میں ہدایت، اگر یہ شان دائی کی ہے تو سگی ماں کا کتنا اونچا مقام ہوگا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں اور گرامی قدر سامعین و حاضرین، اللہ اکبر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی کی ماں کا انتقال ہو گیا ہے، حضرت علی کی ماں فوت ہو گئی ہے۔ سرکار نے جیسے ہی سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں پہ اور پلکوں پہ آنسو ایسے چمکنے لگے جیسے موتی چمکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میری ماں چلی گئی ہے، میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے۔ او آنے والے کیا کہہ رہا ہے، میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے۔ سرکار نے روتے روتے آنے والے کو فرمایا آ جاؤ، اوے میری ماں چلی گئی ہے، میری ماں کو کفن پہنانے کے بعد یہ کرتا لے جا، محمد کا کرتا پہنا دینا، میں اس بی بی پہ قربان جاؤں جس کو مصطفیٰ اپنا کرتا عطا فرما رہے۔ میری ماں کا جنازہ اٹھے نا تو مجھے بتانا، محمد خدا کے جنازہ پڑھائے گا۔ جب جنازہ اٹھا حضرت فاطمہ بنت اسد کا، میں علی پہ بھی قربان جاؤں، علی کی ماں کا نام بھی فاطمہ ہے، علی کی بیوی کا نام بھی فاطمہ ہے، ماں کا نام فاطمہ بنت اسد ہے اور بیوی کا نام فاطمہ بنت محمد ہے۔ میں اس فاطمہ پہ بھی قربان جاؤں، میں اس فاطمہ پہ بھی قربان جاؤں۔ آپ آئے آ کے مصلی امامت پہ کھڑے ہوں گے، آپ نے جنازے کی نماز پڑھائی۔ صحابہ کہتے ہیں سرکار جب جنازے کی دعائیں مانگ رہے تھے، ہم آپ کے رونے کی آوازیں صفوں میں کھڑے ہو کے سن رہے تھے، دعائیں مانگتے جائیں، ساتھ روتے جائیں۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام
ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ سرکار دو عالم دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہم اغفر لہا وارحمہا وعافہا واعف عنہا واکرم نزلہا ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس۔ میاں صاحب کہندے نے رحمت دا اور رحمت دا می پاؤ خدایا تے باغ سکا کر ہرے یا بوٹا آس امید میری دا کر دے میوے بھریا او فضل تیرے دی سکریماں تے ہور غرور نہ کوئی صدقہ اپنے پاک نبی دا تے بخش خطا جو ہوئی۔ آقا کریم نے بڑی طویل دعاؤں کے بعد سلام پھیرا اور پھر سرکار نے گورے گورے ہاتھ اٹھا لیے، ساتھ دعائیں مانگتے جائیں، آنسو بہاتے جائیں، اشک بار آنکھوں سے سرکار دعائیں مانگ رہے ہیں۔ پھر سرکار دو عالم چارپائی کے قریب آئے، فرمایا علی تو نے نہیں اٹھانا، آج محمد اپنی ماں کو خود کندھا دے گا۔ میرے آقا نے چارپائی کو خود کندھا دیا، دعائیں پڑھتے جا رہے ہیں اور ساتھ چارپائی اٹھاتے جا رہے ہیں۔ قبرستان پہنچے، سرکار نے مولا علی کو بلایا، فرمایا میری ماں کی قبر تم نے کہاں بنائی ہے؟ اللہ کے نبی یہ دیکھیں میری ماں کا مزار نظر آ رہا ہے۔ فرمایا ابھی ماں میری کو دفنانے میں جلدی نہیں کرنی، پہلے محمد قبر میں اتر کے قبر میں لیٹ کے دیکھے گا کہیں میری ماں کی قبر تنگ نہ ہو جائے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا سرکار دو عالم قبر میں اترے اور آپ نے لحد میں لیٹ کے کروٹیں بدلنا شروع کر دی اور باہر آ کے فرمایا میری ماں کی سر والی سائیڈ سے قبر تھوڑی سی کشادہ کر دی جائے۔ صحابہ نے آقا کریم کے کہنے پہ قبر کو کشادہ کیا، پھر سرکار قبر میں آئے، آپ نے فرمایا اب تھوڑا سا میری ماں کی قبر پاؤں والی سائیڈ سے اور کھلی کر دی جائے۔ صحابہ نے پاؤں والی طرف سے اور کشادہ کر دی۔ پھر سرکار نے مولا علی کو بلایا، فرمایا تم نے ماں کو ہاتھوں پہ نہیں اٹھانا بلکہ تم نے ساتھ کھڑے ہونا ہے، محمد خود اپنی ماں کو ہاتھوں پہ اٹھائے گا۔ اوہ میں اس فاطمہ پہ قربان جاؤں جس کو سرکار دو عالم نے اپنے ہاتھ عطا فرمائے۔ آپ نے اپنے ہاتھوں پہ حضرت فاطمہ کو اٹھا کے قبر میں لٹایا اور کفن کی گرہیں کھول کے قبلے کی طرف چہرے کا رخ فرمایا اور آپ نے مٹی ڈالنا شروع کر دی۔ ساتھ مٹی ڈالتے جائیں، ساتھ دعائیں پڑھتے جائیں، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ جب قبر بن گئی تو سرکار نے پھر صحابہ کو فرمایا ہاتھ اٹھاؤ، محمد پھر دعا مانگنا چاہتا ہے۔ سرکار نے پھر دعا مانگنا شروع کر دی، لمبی دعائیں، طویل دعائیں۔ حضرت عمر میرے آقا کے پہلو میں کھڑے تھے، سرکار دو عالم نے جو ہی اپنے ہاتھ چہرے پہ رکھے نا تو حضرت فاروق قریب آ کے کہتے ہیں اللہ کے نبی آج فاطمہ علی کی ماں پہ بڑا کرم فرمایا آپ نے پہلے اپنا کرتا عطا فرمایا، جنازہ پڑھایا،
کندھا دیا، پھر قبرستان میں آئے اور قبر میں اتر کے قبر میں لیٹ کے قبر کو کھلا فرمایا، اور پھر آپ نے اپنے ہاتھوں پہ حضرت فاطمہ کو اٹھا کے قبر میں دفنایا۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، علی کی ماں پہ آپ نے کرم کی انتہا کی، علی کی ماں پہ مہربانی کی انتہا کی۔ آپ نے فرمایا عمر اب کہہ رہا ہے آئندہ یہ بات نہ کہنا میں نے کرم نہیں کیا، علی کی ماں کا محمد پہ اس سے بھی زیادہ کرم ہے۔ مجھے وہ وقت یاد ہے جب لوگ مکے کی گلیوں میں میرے راستے میں کانٹے بچھا دیا کرتے تھے تو فاطمہ کانٹے صاف کر دیتی تھی۔ سجدے کے دوران جب لوگ میرے کنوں پہ اونٹ کی اوجریاں ڈال جایا کرتے تھے، مجھے وہ وقت یاد ہے فاطمہ اوجریوں کو صاف کیا کرتی تھی۔ جب لوگ مجھ سے دور ہو رہے تھے فاطمہ مجھ سے قریب ہو رہی تھی۔ ہائے 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 ہائے، غیور میرے بھائیوں، گرامی قدر سامعین، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ بھائیوں سے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد میرے نبی کی سگی ماں نہیں، یہ تو چچی ہے میرے نبی کی، یہ تو مولا علی کی مدر اور ماں ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں سرکار نے حضرت فاطمہ کی وہ عزت کی اور وہ رسپیکٹ کی اور دنیا کو پیغام دیا، اگر یہ شان چچی کا ہے نا تو سگی ماں کا کتنا اونچا مقام ہو۔ او ماں ورگا غم خار نہ کوئی تے جانے کون حقیقت ماں دی، او ہر ایک شے بازاروں لبیں دی پر نہیں ملدی شفقت ماں۔ علامہ محمد اقبال قلندر لاہوری، مصور پاکستان، عاشق رسول، کشتہ عشق مصطفیٰ، علامہ محمد اقبال یورپ پڑھنے کے لیے گئے۔ آپ لندن کی ایک یونیورسٹی میں آپ طلباء کے ساتھ بیٹھ کے اپنے استادوں کا سبق سن رہے ہیں، اچانک آپ کو تار ملی، آنے والے نے بتایا اقبال تیری ماں کا انتقال ہو گیا۔ اقبال بیٹھے بیٹھے سبق سن رہے ہیں، طلباء کہتے ہیں اقبال کی چیخیں فضا میں بلند ہوئیں، اقبال کہتا ہے اوے لوگو میری ماں دنیا سے چلی گئی ہے، اب وطن میں کس کو ہوگا آہا میرا انتظار۔ اقبال نے وہاں فی البدی جملے لکھے، میں آپ حضرات کو سنانا چاہتا ہوں۔ اقبال کہتا ہے اب وطن میں کس کو ہوگا آہا میرا انتظار۔ یہ ماں ہوتی ہے جو بچے کے لیے ہر وقت منتظر رہتی ہے، بچہ جیسے ہی بیل بجائے ماں جھٹ دروازے کی طرف جاتی ہے کہیں میرا بیٹا نہیں آ گیا۔ اب وطن میں کس کو ہوگا آہا میرا انتظار، اب میرا خط نہ آنے سے رہے گا کون بے قرار، عمر بھر تو ہماری خدمتیں کرتی رہی، اور جب میں خدمت کے قابل ہوا تو چل بسی۔ عمر بھر تو ہماری خدمتیں کرتی رہی، اور میں جب خدمت کے قابل ہوا تو چل بسی۔ اقبال نے آخری جملہ بولا اور تڑپا دیا تمام نوجوانوں کو۔ اقبال کہتا ہے خاک مرکز پہ تیری
خاک مرکد پہ تیری اب یہ فریاد لے کے آؤں گا، میں دعائے نیم شب میں کس کو یاد آؤں گا، میں دعائے نیم شب میں کس کو یاد آؤں گا، میں دعائے نیم شب میں خاک مرکد پہ تیری اب یہ فریاد لے کے آؤں گا، اب تو ہائے نیم شب میں میں کس کو یاد آؤں گا، عمر بھر تو ہماری خدمتیں کرتی رہی اور میں خدمت کے قابل ہوا تو چل بسی، ماں ورگا گھر چھاواں بوٹا کدرے نظری نہ آویں، جس تو چھاں ادھاری لے کے جنت رب بنا، ماں زندگی ہے مرکز صبر و قرار ہے، ماں وہ چمن ہے جس میں مسلسل بہار ہے، ماں لطف ہے سکون ہے شفقت ہے پیار ہے، ماں ایک عظیم نعمت پروردگار ہے۔ امام محمد میرے مسلک کے بڑے عظیم امام ہیں، آپ خلیفہ ہارون کے دور میں اور دیگر عباسی خلفاء کے دور میں بغداد کے چیف جسٹس رہے، قاضی القضات رہے، اور اتنے خوبصورت تھے، توجہ چاہتا ہوں، اتنے خوبصورت تھے، اتنے حسین تھے، جب امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس پڑھنے کے لیے آئے نا، آپ نے فرمایا اس بچے کو میرے سامنے پردے کے بغیر نہ بٹھایا جائے، اللہ، اس بچے کو پردے کے ساتھ میرے سامنے بٹھایا جائے، درمیان میں ایک پردہ حائل کیا جائے، آپ پردہ حائل کر کے امام محمد کو سبق پڑھایا کرتے تھے، کتنے تقوی والے لوگ تھے، کتنے پرہیزگاری والے لوگ تھے، اللہ اکبر، آپ اتنے خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ آپ چہرے پہ نا نقاب رکھا کرتے تھے، آپ کے چہرے کی جھال برداشت نہیں کی جاتی تھی، اتنے خوبصورت تھے۔ ایک دن اچانک ایک بندہ بغداد کی گلی میں آیا، اس نے کہا لوگو تیار ہو جاؤ، امام محمد کی سواری آ رہی ہے، ذرا پیار سے بول دے سبحان اللہ۔ جتنے بھی مسلمان تھے نا، چونکہ بازار میں مسلم بھی تھے، کافر بھی تھے، کرسچن بھی تھے، یہودی بھی تھے، مسلمانوں نے فوراً دکانوں کے شٹل نیچے کیے اور سڑک کے دائیں بائیں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے امام محمد کے استقبال کے لیے۔ لیکن جب کافروں نے دیکھا نا، عیسائیوں نے دیکھا، یہودیوں نے دیکھا، انہوں نے کہا چلو ہم بھی دکانیں بند کر کے امام محمد کا دیدار کرتے ہیں اور ان کی ریسیپشن اور استقبال کرتے ہیں۔ سارے مسلم بھی اور نان مسلمز بھی، کافر بھی، وہ سڑک کے کناروں پہ کھڑے ہو گئے اور سب نے ٹکٹکی لگا لی کہ امام محمد آئیں اور ہم ان کا دیدار کریں۔ اس دن امام محمد کے چہرے پہ نقاب نہیں تھا، آپ کا چہرہ نقاب کے بغیر تھا، آپ سواری پہ تشریف فرما تھے، دائیں بائیں آپ کے سینکڑوں نوکر تھے اور آپ کی سواری
اس شان سے چلتی آ رہی تھی. میں دکھاتا ہوں تاریخ کی کتابوں سے کہ جیسے ہی عیسائیوں اور یہودیوں کی نظر پڑی امام محمد پہ, انہوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. جو دیکھتا جائے امام محمد کو دیکھتا جائے, کلمہ پڑھتا جائے. مسلمان عیسائیوں کے قریب آئے, یہودیوں کے پاس آئے. انہوں نے کہا آپ کے مسلمان ہونے کی ہمیں بڑی خوشی ہے, اللہ آپ کا ایمان قبول فرمائے, لیکن ایک بات ہماری سمجھ سے بالاتر ہے کہ امام محمد نے کوئی درس نہیں دیا, امام محمد نے اسلام کی تبلیغ نہیں کی, امام محمد نے آپ کو کلمے کی دعوت نہیں دی. ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آئی. آپ نے جو ہی دیدار کیا امام محمد کو تو کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. ہم اس کی وجہ جاننا چاہتے ہیں. عیسائیوں یہودیوں نے جواب دیا, آپ کے امام نے ایمان کی دعوت نہیں دی, کلمے کی دعوت نہیں دی, اسلام پہ واز نہیں کیا, ہم نے صرف دیدار کر کے کلمہ پڑھ لیا. مسلمانوں نے کہا یہی بات تو پوچھنا چاہتے ہیں, دیدار کر کے آپ نے کیسے اسلام قبول کیا؟ یہودیوں عیسائیوں نے کہا کہ جب ہم نے آپ کے امام کو دیکھا ہمارے دل نے گواہی نہیں. اگر یہ مسلمانوں کے چھوٹے امام کا حال ہے, مسلمانوں کے بڑے محمد کی کتنی اونچی شان ہوگی. یہ شان خدمت گاروں کی, مل کے کہیں یہ شان خدمت گاروں کی, مل کے بولیں یہ شان خدمت گار. آستانہ عالیہ بطحان شریف آزاد کشمیر سے پیر صاحب تھوڑی دیر بعد تشریف لا رہے ہیں. یہ ہمارا اعزاز ہے کہ قبلہ پیر صاحب آج ہماری مسجد میں تشریف لا رہے ہیں اور تھوڑی سی تاخیر انہیں ہو گئی ہے. مل کے بولیں یہ شان خدمت گاہ, یہ شان خدمت گاروں کی, سردار کا عالم کیا ہوگا. میں جو بات کہنے جا رہا تھا وہ یہ ہے کہ امام محمد کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا, آ کے کہتا ہے امام صاحب میں نے منت مانی تھی کہ میرا ایک کام ہو جائے, میں جا کے کعبے کی چوکھٹ کو پیار دوں گا, کعبے کی چوکھٹ کو بوسہ دوں گا. اب میرا کام ہو چکا ہے, میں اپنی منت پوری کرنا چاہتا ہوں, لیکن وجہ یہ ہے کہ میں مکے جا نہیں سکتا, میں جا کے کعبے کی چوکھٹ چوم نہیں سکتا, میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا گھبراؤ نہیں, وضو کر کے چلا جا, ماں کے قدم چوم لے, تیری منت جانے محمد جانے. آنے والا بندہ رو پڑا امام صاحب کے سامنے. آپ نے رونے کی وجہ دریافت کی, کہتا ہے اس لیے رو رہا ہوں میں وہ بد نصیب ہوں جس کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے. اگر میری ماں زندہ ہوتی آج وضو کر کے ماں کے قدم چوم کے اپنی منتیں پوری کر لیتا. آپ میری ماں زندہ نہیں, میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا پھر بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں, وضو کر کے چلا جا قبرستان اور ماں کی قبر کی نشاندہی کر کے اور قدموں والی سائیڈ پہ آ جا, قدم والی سائیڈ قبر کی چوم لے. قیامت والے دن گھبرانا نہیں, تیری منت کا ذمہ دار میں محمد ہو جاؤں. ورگا غم خار نہ کوئی تھے, جانے کون حقیقت ماں دی, او ہر ایک شے بازاروں لبنی پر نہیں ملدی شفقت ماں. میرے بھائیوں اور میرے دوستوں,
جو بندے اپنی بیوی کی پیچھے ماں کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، آج اسی وقت یہیں پہ خانہ خدا میں ہاتھ اٹھا کے توبہ کریں، آئندہ کے بعد یہ جرم نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ بولتے آئندہ کے بعد یہ جرم نہیں کریں گے۔ نعرہ تکبیر، راستہ دے دے قبلہ پیر صاحب کو، راستہ دے دے، راستہ دے دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، شہباز کشمیر، صوفی باصفا، حضور قبلہ عالم پیر صوفی محمد حسین محی الدین قادری قلندری کائناتی، سجادہ نشین دربار عالیہ دوتھان شریف، زیب آستانہ عالیہ لکھن شریف دھمیال راول پنڈی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ہمارا یہ اعزاز ہے اور آنر ہے اور ریسپیکٹ ہے کہ قبلہ پیر صاحب نے ہمیں اپنا پر نور چہرے کا دیدار نصیب کیا۔ اللہ ان کے فیض و برکت میں اضافہ فرمائے، اور ان کا آستانہ آزاد کشمیر میں وہ آستانہ ہے جہاں حضور کی محبت کے جام بھی پلائے جاتے ہیں اور شریعت کے آداب بھی سکھائے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، تو بول دینا یار محبت سے۔ قبلہ پیر صاحب کی موجودگی میں میں ایک بات ضرور عرض کروں گا، کیونکہ میں حضرت صاحب کی زندگی سے اور حضرت صاحب کے آستانے سے اپنے عزیزوں کے ہمراہ اور عزیزوں کے توسط سے کچھ سنتا رہتا ہوں، چونکہ ان بچوں سے بڑی محبت ہے، وابستگی ہے۔ آج لوگ نا بیچارے بھٹک گئے ہیں، اور بھٹک ان کو شعبدہ باز لوگوں نے بھٹکایا ہے، وہ ویسے نہیں بھٹکے۔ اور ہمارا نا ایک طریقہ بن گیا ہے کہ جو آدھا ننگا ہو ہم کہتے ہیں یہ آدھا ولی ہے، اللہ یعوذ باللہ، اور جو پورا ننگا ہو ہم کہتے ہیں یہ پورا ولی ہے۔ یہ جو ایک کنسپٹ ہے، یہ جو ایک فکر ہے، یہ جو ایک خیال ہے، یہ میں بابانگے دہل کہہ رہا ہوں، یہ غلط ہے۔ حالانکہ طریقت وہ شریعت سے عدولی کا نام نہیں ہے، شریعت کی معراج کا نام ہے۔ طریقت اور شریعت یہ دونوں مل کے چلتے ہیں، یہ گاڑی کے دو پہیے ہیں، ایک پہیہ بھی اگر پنچر ہو جائے تو گاڑی چل نہیں سکتی۔ شریعت اور طریقت یہ دونوں مل کے چلتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جو آدھا ننگا آدھا ولی، پورا ننگا پورا ولی۔ میں نے کہا خدا کی توبہ کرو، اللہ کی پناہ میں آؤ، یہ عقیدہ اہل سنت و جماعت کا نہیں ہے، یا رسول اللہ کہنے والوں کا عقیدہ نہیں ہے، دوتھان شریف کے ماننے والوں کا عقیدہ نہیں ہے، امیر المجاہدین خادم حسین رضوی کے پیروکاروں کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ سن، اگر تجھے نہیں پتا آ تجھے میں سناتا ہوں سنیوں کا عقیدہ کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں ولی وہ ہوتا ہے جس کی آنکھ میں حیا ہو، ولی وہ ہوتا ہے جس کا دل ہر بیماری سے صفا ہو، ولی وہ ہوتا ہے جس کی زبان پہ ذکر خدا ہو، ولی وہ ہوتا ہے جس کے وجود پہ سنت مصطفیٰ ہو۔ یہ چاروں چیزیں دیکھیں اور حضرت صاحب کا دیدار کریں۔ ولی وہ ہوتا ہے جس کی آنکھ میں حیا ہو، زبان پہ ذکر خدا ہو، دل ہر گند اور بیماری سے صفا ہو، اور وجود پہ سنت مصطفیٰ ہو، وہ ولی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولی جس طرح زمین پہ رہ کے اپنے ماننے والوں کو فیض دیتے ہیں، ایسا ہی قبر میں جا کر بھی فیض لٹاتے ہیں۔ قبروں میں جا کر بھی آپ فیض لٹاتے ہیں، جیسے اللہ کے نیک بندے وہ دنیا میں فیض دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور گرامی قدر سامعین و حاضرین، آج ہم جس زمانے سے گزر رہے ہیں یہ بڑا پرآشوب دور ہے، اور یقین جانیں اتنے طوفان بدتمیزی ہمارے دائیں بائیں سے ہم پہ حملہ آور ہیں، اور اتنے جھکڑ چل رہے ہیں گمراہیوں کے اور ضلالتوں کے۔ اس زمانے میں وہی کامیاب ہے
جس نے اپنا ہاتھ کسی نیک بندے کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے. جڑا کسی نے لڑ لگے ہے نا وہی کامیاب ہے. گل میری سمجھو. آئے ہائے جڑا کسی نے لڑ. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ کسی کا مرید نہیں ہے نا شیطان اس کا پیر ہے. چاہے تو آج اسے پٹڑی سے اتار دے یا کل اس نے پٹڑی الا دے ہے. اور حضرت شہاب الدین سہروردی سلسلہ عالیہ سہروردیہ کے امام اس بندے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے جو بندہ کسی کامل کا مرید نہیں ہوتا تھا. آپ سے کوئی بندہ سوال کرتا نا جناب آپ کیوں نماز نہیں پڑھتے؟ ہم تو پڑھ لیتے ہیں. آپ فرمایا کرتے تھے جڑا آپوں کسی کھاتے چ نہیں آیا میرا بیڑا کیویں پار کرے گا. جڑا آپوں کسی کھاتے چ نہیں میرا بیڑا کیویں پار کرے گا. اور سیدنا غوث اعظم سیدنا و مرشدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی الحسنی والحسینی 11ویں والے پیر آئے میں قربان جاواں. آپ فرمانے جڑا بندہ کسی کامل نہ مرید ہے نا اس نو سرکار تک مفت وچ دعاواں لبنیاں مفت وچ. ذرا سبحان اللہ بلند آواز نال بول. ایک قبلہ حضرت صاحب آئے میں انہوں نے ہاتھ تے پیر چم کے فکرے دے رہا اور اللہ تعالیٰ عزت دیا ہے. حضور غوث پاک فرمانے مفت تک سرکار تک دعاواں لبنیاں. آپ دے کول طریقہ پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا جڑا تہاڈا پیر ہوئے گا نا تے پیر وہی ہے جس کا شجرہ حضور تک جاتا ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں جی وہ ہے. اور جو شارٹ کٹ میں بن گیا اس کی بات میں نہیں کر رہا. جس کا ایک پورا سلسلہ ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. جیسے حضرت صاحب تشریف فرما ہیں ان کا شجرہ بھی میں نے پورا پڑھا ہے اور بڑی مجھے خوشی ہوئی ہے. بڑے بڑے عظیم اولیاء کرام ان کے شجرے میں آتے ہیں. حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ تواڈے پیرا نہ ہاتھ ہوئے گا اپنے پیرا نے ہاتھ انہاں نہ ہاتھ ہوئے گا اپنے پیرا نے ہاتھ انہاں نہ ہوئے گا اپنے مرشد نے ہاتھ انہاں نہ ہوئے گا اپنے شیخ نے ہاتھ وچ. یہ سلسلہ کڑی در کڑی چلدا مولا علی تک جا پہنچتا ہے. میں قربان جاؤں مولا علی کا ہاتھ ہے مدینے والے نبی کے ہاتھ. لیکن میاں صاحب فرمانے نے گل یہ نہیں ہے. گل او ہوے جڑی میں دسن لگا. میں کہا بابا جی تسی دسو کیڑی گل ہے؟ آپ فرماندے نے کہ فضل تیرے نال نا 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 اچھی آواز نال سارا مجمع بولے سبحان اللہ. فضل تیرے نال لوہے تر دے اے پھٹیاں دے نال جڑ کے او کتے جنت جان محمد اے چنگیاں دے سنگ رل کے میں نیواں میرا مرشد اچا تے میں اچیاں دے سنگلا او صدقے ونیاں انہاں اچیاں توئی جنہاں نیویاں نال نبھا. آخری جملہ بابا بلے شاہ دا سنا کے جا رہے ہیں. اللہ سانو نیکاں دا سنگ بنا دے. ہائے ہائے ایک بندے ٹوکرا رکھیا سرا تے اے سردیاں نے دیاڑے سن. اے جویں ہن اے پالا پینا ہے نا پالا سردیاں نے تے جاڑے دے دیاڑے تے سرا تے ٹوکرا رکھیا تے ٹوکرے وچ نہ سرگودے نے مالٹے رکھے سونے سونے مالٹے تے گلی وچ پیا اچھی آواز نال آکھے اوئے لوگو سنترے لے لو سنترے لے لو سنترے لے لو. ایک بندہ نال بیٹھا سی دوے نال گلاں پیا کرنا سی. آنا اوئے او چپ کر باہر سن. اے جڑا بندہ آواز پیا لانا ہے پتہ ہی کہ پیا آنا ہے. اس آ گیا اے کیڑی اوکھی گل ہے مالٹے پیا ویچنا ہے لا لیا سنترے پیا ویچنا ہے. سردیاں نے دیہاڑے کسے پاسوں اس کی موسمی مالٹے ملے ہو سن تے وہ پیا ویچنا ہے. وہ آنا نہیں گل سمجھیا ہی نہیں ہے. اے پیا آنا ہے جس نے سنگ چنگے نو او تر گیا. او بولو تے صحیح نہ یار سبحان جدے سنگ چنگے نا او تر گیا ہے. اے جڑا پیا کہندا نا سنگ ترے یعنی کہ چنگے سنگالے تر گئے تے ماڑے سنگالے رہ گئے. تے بابا بلے شاہ قصوری دے آخری جملے پہ میں اپنی تقریر کو سمت کر رہا ہوں. تے بابا بلے شاہ فرمانے نے کہ نام بوتی رب رب کی تھی نام
رب رب کیجی تے نا تسبہ کھڑکا یا او پلے نو ایک مرشد ملے آ جنہیں ایویں چاہ بخشا یا وارث آستانہ علیہ دتھان شریف سلامت